پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبق نمبر 4، جہنم، اردو آڈیو نمبر 12، قرآن ٹاپکس پہ تنویر کاظمی۔ سورہ المومن نمبر 40، آیت نمبر 60۔ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے از راہ تکبر کتراتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ سورہ المومن نمبر 40، آیت نمبر 69 سے 77۔ کیا تم نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے ہماری کتاب کو اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا، وہ ان قریب معلوم کر لیں گے، جبکہ ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی اور وہ گھسیٹے جائیں گے، یعنی کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے؟ یعنی غیر اللہ۔ کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے، بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ رہنے دیتا ہے۔ یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوا کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ اترایا کرتے تھے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو گے، سو متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اے پیغمبر صبر کرو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر ہم تمہیں اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم تمہیں وفا دے دیں، تو بہرحال ان کو تو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ المومن نمبر 40، آیت نمبر 84 سے 85۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس میں اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ پھر جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ یہ اللہ کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں رہ گئے۔ سورہ فصلت نمبر 41، آیت نمبر 18 سے 24۔ اور جو سمود والے تھے ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کو آ پکڑا۔ اور جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان کی الگ الگ جماعتیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور کھالیں یعنی دوسرے اعضاء ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے، اور وہ اپنی کھالوں یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے ہر چیزوں کو نطق بخشا اس نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف شہادت دیں گی، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر ہی نہیں۔ اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کر دیا، اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ دوزخی ہے، اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ سورہ الشورى نمبر 42، آیت نمبر 7 سے 8۔ اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم اس مرکزی شہر یعنی مکے والوں کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو خبردار کرو۔ اور اس طرح ہم نے تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ اس مرکزی شہر کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو خبردار کرو،
اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک ہی نہیں خوف دلاؤ۔ اس روز ایک فریق بہشت میں جائے گا اور ایک فریق دوزخ میں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو یعنی تمام انسانوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا کوئی یار نہ ہوگا، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ سورہ الشورى نمبر 42 آیت نمبر 20 سے 22۔ اور جو شخص آخرت کی کھیتی کا غالب ہو، اس کے لیے ہم اسی کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہو، اس کو ہم اسی میں سے کچھ دیں گے، اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔ کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر فیصلے کا دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں سے فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والے عذاب ہے، اور جو ظالم ہے ان کے درد دینے والا عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔ سورہ الزخرف نمبر 43 آیت نمبر 63 سے 67۔ اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ کچھ شک ہی نہیں کہ اللہ ہی میرا پروردگار اور تمہارا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر کتنے فرقے ان میں سے الگ الگ ہو گئے، سو جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والے عذاب، ان کے لیے درد دینے والے دن کے عذاب سے خرابی ہے۔ یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں آ موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر پرہیزگار کہ وہ باہم دوست ہی رہیں گے۔ سورہ الزخرف نمبر 43 آیت نمبر 74 سے 89 یعنی 79۔ اور گناہ گار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ وہ پکاریں گے، اے مالک، اے دوزخ کے نگران، تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اس حالت میں رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہے۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں؟ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں؟ کیوں نہیں، سب سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں۔ سورہ الدخان نمبر 44 آیت نمبر 8 سے 16۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے، لیکن یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صاف دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ درد دینے والے عذاب ہے، یہ درد دینے والا عذاب ہے۔ اس وقت وہ کہیں گے، اے پروردگار، ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو ہمارے احکام کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے۔ پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، یہ تو سکھایا پڑھا ہوا ہے، دیوانہ ہے۔ منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے۔ ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو۔ جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ سورہ الدخان نمبر 44 آیت نمبر 38 سے 50۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں سے ہے اس کو کھیل کے لیے نہیں بنایا، ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کچھ شک ہی نہیں کہ فیصلے کا دن
ان سب کے ہی اٹھنے کا وقت ہے۔ جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا، نہ ان کو مدد ملے گی، مگر جس پر اللہ مہربانی کرے، بے شک وہی غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔ بے شک بلا شبہ تھوہر کا درخت گناہ گاروں کو کھانا ہوگا، جسے پگھلا ہوا جیسے پگھلا ہوا تانبا وہ تھوہر پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ حکم دیا جائے گا، اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو، آپ مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار تھا۔ یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔